बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज सबसे पहले मैं आपको उस मुलाकात का अहवाल बताना चाहता हूँ जो कैदी नंबर 804 जब उनको आधी रात के वक्त अटक से शिफ्ट किया गया, उसका इस्तकबाल, उसके बारे में वीडियोज़ और तफसीलात हम आपको बता चुके। तो रावलपिंडी के डाला जेल में उनके पहुँचने के बाद इमरान खान से पहली मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात बल्कि कहना चाहिए, वो मेरी हुई। जो जेल वालों की मुलाकात मुझसे पहले थी, वरना कोई बाहर से अंदर नहीं जाने दिया गया। उस मुलाकात का एक हिस्सा वो था जिसमें मैं और इमरान खान वन ऑन वन मिले, और दूसरे हिस्से में कुछ दूसरे वकील भी जो थे वो भी आके बैठे। और जो उसका जो रिहाइश है उनकी और मामूलात हैं वो वही हैं, बल्कि पहले से सहूलतें कम की गई हैं, बढ़ाई कोई नहीं गई। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो मुझे बताया किताबों के बारे में, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब उन्होंने पढ़ी है, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के बारे में। वो अगरचे वो क्रिश्चियन खातून है, लेकिन वो क्या कमाल का लिखती हैं। और उसके बाद 3-4 किताबें उन्होंने और पढ़ी, और 2 किताबें उन्होंने मुझे कहीं कि वो मैं उनके लिए भिजवाऊँ, जो अब वीकेंड का आज ख़ात्मा हो रहा है, मैं आपसे बात करूँगा। और उनमें से एक मुझे मिल गई है और दूसरी होपफुली मंडे को मिल जाएगी, जो हम उनको पहुंचाएंगे। दूसरा, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि ना कोई डील है, ना कोई डील है। मेरी जो लड़ाई है उसके बारे में उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ना किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ है और ना किसी ख़ास इदारे के ख़िलाफ़ है। ये लड़ाई एक ज़हनियत और एक निज़ाम और एक मेंटालिटी के ख़िलाफ़ है। ज़हनियत ये है कि कुछ लोगों का कब्ज़ा है इस मुल्क के वसाइल के ऊपर, और निज़ाम ये है कि जुल्म का निज़ाम है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, बेयकीनी का निज़ाम है। और इस निज़ाम के अंदर और निज़ाम बने हुए हैं, जहाँ से रिश्वतखोरी होती है, जहाँ से बत्ताखोरी होती है। तो बेसिकली जो माफियाज और गैंग्स, जिस तरह चीफ जस्टिस ने भी कहा, जथे उनके कब्जे हो गए मुख्तलिफ हिस्सों पे, मुख्तलिफ वसाइल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि किसी कीमत के ऊपर भी ना मैं पीछे हटूँगा, ना कोई सौदेबाजी करूँगा, ना मुल्क से बाहर जाऊँगा, और ना ही किसी कीमत पे भी पाकिस्तान के लोगों को मायूस होने दिया जाएगा। ये लड़ाई हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। एक बात जो उन्होंने कमाल की बात की है, वो ये कहा कि मेरे और आवाम के जुल्म के ज़रिए, दरमियान में ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए से, लाकानूनियत के ज़रिए से, छापों के ज़रिए से, गिरफ्तारियों के ज़रिए से, मुकदमात के ज़रिए से दहशत व वहशत फैला के जो दीवार बनाने की कोशिश की गई थी आवाम और इमरान के दरमियान, उनका कहना है कि मेरी तरफ से आवाम को सलाम देना, जिन्होंने जुल्म की वो दीवार ही गिरा दी है। अब ना रहा बांस ना बजे की बांसुरी। उसका मैं आपको ताज़ा 2 सबूत देता हूँ। जब मैं मुलाकात करके बाहर निकला तो मुझे अली अमीन कन्नाफूर ने एक शेयर की हुई थी वीडियो, जो हमारा करक का जलसा था, और हमारे एक दिन में 3 जलसे हमारे हुए। उसके मुकाबले में जो PDM की एक पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, उसका एक छोटा सा इज्तिमा था, उसे जलसा नहीं, कॉर्नर मीटिंग कहा जा सकता है। और उसके मुकाबले में एक अवाम का तूफान था, शदीद तूफान। मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो में दिखाऊं। तो उस तूफान को सारा दिन शैलिंग के बाद भी लोग जो बाहर निकले और इकट्ठे हुए। साथ उन्होंने 3 निकाती हमें एक रोड मैप बताया, जो मैंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से मैंने वो रोड मैप जो है वो शेयर किया। उसके मुताबिक जो आवाम के साथ खड़ा होना, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करना, और आवाम के साथ नज़र आना अमली तौर पे, उसके सिलसिले में स्ट्रैटेजी बनी है। उस स्ट्रैटेजी पे अमल दरामद मंडे से शुरू हो जाएगा, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। और साथ ही जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नया एक मुकदमा साइफर का, जिसमें कहा जा रहा है कि चालान पेश किया गया है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि जो सरकारी मीडिया है, उसने जब नैब ने मुझे बुलाया और मेरे पास सरकारी मीडिया के लोग आए थे कि आपके साथ क्या अलकादर ट्रस्ट, चूँकि मेरी लॉ फर्म ने रजिस्टर कराया था, और वो रजिस्टर कराने के बाद कुछ अर्सा बाद मेरी मसरूफियात थी, तो मैंने वो उनको कहा कि मैं जो उसके डायरेक्टर्स, बानी डायरेक्टर्स में से एक था, मैंने कहा कि मैं आपसे रिज़ाइन करता हूँ। उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी मसरूफियात हैं, और मैंने कहा ये मुझसे नहीं शायद इंसाफ इससे हो सके, तो वो रिज़ाइन मेरा कबूल हो गया। तो मुझसे उन्होंने पूछा
میں نے ان کو کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. سرکاری میڈیا سے مراد صرف پی ٹی وی نہیں ہے. سرکاری میڈیا سے مراد وہ سارا جس نے سرکار نے جس پہ 15 مہینے میں 40 ارب روپے خرچ کیے ہیں، میں اس سب کی بات کر رہا ہوں. تو ایک بڑا چینل ہے جو سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی. اس کے ایک صحافی تھے، کوٹ رپورٹر ہیں، مانسٹ آدمی ہے بظاہر. میں نے ان سے جب یہ بات کہی، اور لوگ بھی تھے، تو اس نے کہا کہ سر ہم کیا کریں. وہ سیٹ کہتا ہے کہ طے شدہ لائن لگانی ہے. لائن کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا منی لانڈرنگ کا مقدمہ. اور کیس کیا ہے کہ جہلم کے قریب ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں ایک منگل یہ اگایا عمران خان نے کہ وہاں پہ اب ایک انٹرنیشنل معیار کی ایک یونیورسٹی ہے جس میں ہزاروں لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دوسری اس کی جو بات ہے وہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ وہ ایک، میں یہ القادر کیس کی بات کروں، اس میں ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہ عمران خان کے گھر گیا، نہ جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹ میں گیا، نہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ حکومت اگر خود چلانا چاہے یونیورسٹی ٹرسٹ لے لے، لیکن اس سے پہلے سے یونیورسٹی نہیں چلتی، وہ کیسے چلائیں گے؟ وہ دیانتدار آدمی چاہیے جو عمران خان ہے. تو وہ جو اس کے بعد انہوں نے جو مقدمہ جس کے اوپر بہت زور لگایا گیا اس کے لیے یہ کہ جی ایک ٹھوس مقدمہ، یہ نیا، میں ٹھوس اس کو نہیں پڑھتا. میں آج لوگ ہنس رہے تھے جب مجھ سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ وہ ٹھوس مقدمہ نہیں، وہ بلکہ ٹھوس مقدمہ ہے. وہ ٹھوس مقدمہ ہے سائفر والا. سائفر ظاہر ہے آیا تھا، سائفر بھیجا گیا تھا، اس کی رجیم چینج ہوئی، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے عمران خان ہٹایا جائے گا، وہ ہٹایا بھی گیا. لیکن میں آج ادھر نہیں جانا چاہتا. میں ایک آپ کو نئی بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی زبردست قسم کی بات ہے، یہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے. اس کے لیے میں خاص طور سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ وہ آپ اس کو پہنچائیے گا جہاں جہاں بھی پہنچا سکتے ہیں. وہ جو سائفر کا مقدمہ ہے وہ ٹھوس مقدمہ نہیں، وہ ٹھوس مقدمہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس میں جو کہتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی شہادت ہے. وہ اعظم خان نامی ایک آدمی تھا جس کو پہلے کے پی میں چیف سیکرٹری بنایا گیا اور پھر سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر بنایا گیا. وہ اس نے بیان لکھوایا اپنا، جو ہوتے ہیں نا جن کا ضمیر جاگتا ہے، جو ہی وہ کسٹڈی میں جاتے ہیں پھر وہ بیان دے دیتے ہیں. عمران خان کے خلاف اس کا ایک بیان ہے، تو وہ بیان ہے، اس کو کہتے ہیں 164 کا بیان. اس کے بارے میں ایک مقدمہ تھا حدیبیہ پیپرز کا، قاضی فیملی کو لوٹا تھا شریفوں نے، اور اس پہ ایک بنا تھا مقدمہ. اس مقدمے میں یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب کیپٹن صفدر کے بیٹے کو بیٹی دی ہے اسحاق ڈار نے، یا اپنی نواسی دی ہے، اور نواز شریف نے اپنی بیٹی دی تھی ڈار کو. یہ بات کی بات ہے، یہ رشتہ داریاں ہوئی اسی وجہ سے تھیں کہ وہ 164 کا ایک بیان کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں آ گیا تھا درمیان میں. اس کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیں. وہ مقدمہ جب گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس پہ 164 کے بارے میں جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائدی صاحب، ان کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ 164 کا بیان جب بھی لکھا جائے گا، یہ ویسے 2 پروویژنز ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی، جو قانون ہے بیان لکھنے والا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ملزم کو نوٹس کیا جائے گا. اس کیس میں انہوں نے حدیبیہ میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، فیصلہ ہے باقاعدہ تحریری، کہ چونکہ شریفوں کو نوٹس نہیں جاری کیا گیا تھا، اس لیے ایک وجہ یہ اس بیان کو مسترد کرنے کی. دوسرا وہ آگے گئے، وہ بھی ایک قانونی نقطہ تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا، وہ یہ ہے کہ ملزم کو طلب کیا جائے گا، اور شریف طلب نہیں ہوئے تھے. اس کیس میں بھی اعظم خان والا جب اس بیان ہوتا ہے تو عمران خان کو نوٹس نہیں دیا گیا. نمبر 2، جب اس کا بیان لکھا جاتا ہے تو ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، ملزم کو پیش نہیں کیا گیا تھا. شریفوں والا مقدمہ ختم ہو گیا، عمران خان کے مقدمے میں بھی ملزم کو پیش نہیں کیا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف ملزم نہیں ہوگا اور صرف اس کو نوٹس نہیں ہوگا، بلکہ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جرح کا موقع بھی دیا جائے گا سچ اور جھوٹ ثابت کرنے کے لیے. تو وہ جو جرح ہے وہ بھی کوئی نہیں ہوئی تھی شریفوں والے مقدمے میں. اسحاق ڈار کے 164 کے اوپر، عمران خان والے 164 کے اوپر بھی جرح کوئی نہیں ہوئی. اور چوتھی بات میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں سارا ڈیفینس ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس سے بھی بڑی بات ہے جو اس فیصلے میں جو اسحاق ڈار کے بیان کو مسترد کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائدی صاحب نے دیا ہوا ہے فیصلہ، حدیبیہ پیپرز ملز لمیٹڈ کے کیس میں، جس میں قاضی فیملی لوٹی گئی تھی ایک لنڈن کی، جو ان کے جاننے والے تھے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے گئے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میمن صاحب تھے، وہ FIA کے ڈائریکٹر تھے، وہ عمران کے خلاف بہت بولتے رہے پچھلے کوئی تقریباً 1 سال،
اب وہ نون لیگ میں باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں. تو یہ سیاسی لوگ ہیں جو مختلف عہدوں کے اوپر بٹھائے گئے. تو میں اس کو وائنڈ اپ اس طرح سے کرتا ہوں کہ پھر چلیے عمران خان کے پاس, جہاں پہلی دفعہ مجھے 40 سال میں جب میں گیا تو کہنے لگے کہ لکھنے پڑھنے کی کوئی چیز آپ اپنے ساتھ اندر سیل میں نہیں لے جا سکتے. تو وہ قلم جو پین اینڈ پاور جس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے, اور وہ علم اس کے جو بھی میرے پاس ایک میرا پیڈ ہوتا ہے, رائٹنگ پیڈ, وہ بھی باہر رکھ لیا گیا, اور میرا جو پین تھا وہ بھی مجھ سے لے لیا گیا. وہ بڑا تاریخی پین ہے, آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کریں. ابھی مجھے ملا نہیں ہے کہ وہ پین برآمد ہو جائے. تو عمران خان نے وہاں جو آخری پیغام آپ سب کے لیے بھیجا ہے, وہ انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ میں الیکشن بھی لڑوں گا, میں آپ کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا, بلہ بھی چلے گا, اور اللہ کے نام کے اوپر اور اس کے نظام کے نام کے اوپر بنے ہوئے اس ملک میں تحریک انصاف کا راج بھی چلے گا. آپ سب نے جہاں جہاں آپ ہیں ایک نعرہ اس کو اپنی زبان پہ آپ اس کا سیاسی ورد کریں, اور نعرہ یہ ہے ووٹ صرف عمران کا. جس طرح پاکستان تھا, ہے اور ہوگا انشاءاللہ, اسی طرح سے عمران تھا, ہے اور ہوگا اور آئے گا. پاکستان پائندہ باد.